جھوٹ بولنے سے روک دے، اسی فکر کا نام امام حسین ہے۔ آخر میں گرو نانک جی کہتے ہیں اے لوگوں، امام حسین صرف مسلمانوں کے گرو نہیں ہے بلکہ اچھے دل والوں کے گرو ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے گرو، اچھی رکھنے والوں کے حسین اعظم کے تعلق سے کہا ہے کہ my faith is that the progress of Islam does not depend on the use or should by its believers but the result of the supreme sacrifice of Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ the great saint۔ بول دو سبحان اللہ۔ تقریب سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، تقریب جو ہے گردہ اڑانے اور ہنسنے ہنسانے اور جمنے جمانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ معاف کرنا، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اسی پہ گفتگو کر دیتا۔ گاندھی جی نے کیا کہا؟ مائی فیتھ از دیٹ دا پروگریس آف اسلام۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیرورزم کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام آتنک کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام دہشت گردی کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام بم بارود کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ لیکن گاندھی جی کہتے ہیں اے لوگوں، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اسلام آتنکوادی کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، اسلام ٹیرورزم کے ذریعے نہیں پھیلا ہے۔ اگر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو بم کی وجہ سے نہیں، کربلا والے کے دم سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ بم کی وجہ سے نہیں، کربلا والے کے دم سے پھیلا ہے۔ یعنی جب عباس کا بازو کٹا ہے تب اسلام پھیلا ہے، جب علی اکبر کی جوانی لوٹی ہے تب اسلام پھیلا ہے، جب علی اصغر نے اپنے حلقوم میں تیر کھایا ہے تب اسلام پہنچا ہے، اولا محمد نے اپنا بچپنا دیا ہے تب اسلام پہنچا ہے۔ اور اے میری ملت کے شہزادے، خود امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے تب اسلام پہنچا ہے۔ اگر میرے حسین قربانی نہ دیتے ہمارے سروں پہ کوفتے نظر نہ آتے، اگر میرے حسین قربانی نہ دیتے، اگر میرے حسین قربانی نہ دیتے تو سنو، آج مسجدوں میں آذانیں نظر نہ آتی، مسجد میں محراب نظر نہ آتے، مسجد میں گنبد نظر نہ آتا، نہ مسجد نظر آتی، نہ مدرسہ نظر آتا۔ یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اور سوامی شنکراچاریہ کا نام آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ سوامی شنکراچاریہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں قربانی نہ دیتے تو اسلام زندہ نہ رہتا، اسلام زندہ نہ رہتا۔ حضرات اب ادھر سنیں، کم وقت ہے میرے پاس، کم وقت ہے، ختم ہونے والی ہے گفتگو، آپ 1-2 منٹ مجھے اور سن لیں۔ آپ اگر میرے حسین قربانی نہ دیتے تو اسلام نہیں بچتا۔ یہ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ حسین اچھی فکر رکھنے والوں کے گرو ہے نا۔ اب جو شراب پیے اس کا گرو ہو سکتے ہیں کیا حسین؟ جو جوا کھیلے اس کا گرو ہو سکتے ہیں کیا؟ جو ماں باپ کو ستاوے اس کا گرو ہو سکتے ہیں کیا؟ جو غریبوں کی زمین ہڑپے اس کا گرو ہو سکتے ہیں کیا؟ میرے حسین نے تو شراب نوشی کے خلاف تو جنگ چھیڑا تھا، میرے حسین نے زناہی کے خلاف تو جنگ چھیڑا تھا، میرے حسین نے نماز چھوڑنے والوں کے خلاف ہی تو جنگ چھیڑا تھا۔ آج جو ہے اپنے غریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج کہنے کے لیے تو ہم حسینی ہیں لیکن شراب ہم پیتے ہیں، کہنے کے لیے ہم حسینی ہیں ماں باپ کو ہم ستاتے ہیں، کہنے کے لیے ہم حسینی ہیں بڑوں کی عزت ہم نہیں کرتے ہیں، کہنے کے لیے حسینی ہم ہیں غریبوں کی زمین ہم ہڑپتے ہیں۔ یاد رکھنا اے میری ملت کے شہزادوں، تم سچے حسینی تو بن جاؤ، تم پکے حسینی تو بن جاؤ۔
یہ مولوی کہے یا نہ کہے، یہ علماء کہے یا نہ کہے، تم سچے حسینی ہو جاؤ، اللہ کے فرشتے کہیں گے یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں، زمین و زماں کہیں گے یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں، مکین و مکہ کہیں گے یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں، چنین و چنا کہیں گے یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں۔ اور اے میری ملت کے شہزادوں، اگر پوری دنیا بے وفا ہو جاتی ہے تو ہونے دو، مولا کہے گا یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں، اور جب میرا مولا کہہ دے گا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آخری پیغام، اگر سچے حسینی بننا چاہتے ہو نا، سچے حسینی بننا چاہتے ہو نا، کتنے لوگ بننا چاہتے ہو؟ سب بننا چاہتے ہو نا؟ محرم کا مہینہ آتا ہے تو یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو نا؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو نا؟ غوث کا مہینہ آ جائے تو غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، خواجہ غریب نواز کا مہینہ آ جائے خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی مخدوم کا نعرہ لگاتے ہو، کبھی جو ہے محبوب اولیاء کا نعرہ لگاتے ہو۔ لیکن اے میری ملت کے شہزادوں، اس مولوی کا ایک جملہ سن لو کہ تم جو ہے غوث کا نعرہ بعد میں لگانا، خواجہ کا نعرہ بعد میں لگانا، غوث کا نعرہ بعد میں لگانا، کربلا والے کا نعرہ بعد میں لگانا، مخدوم کا نعرہ بعد میں لگانا، یا رسول اللہ کا نعرہ بعد میں لگانا۔ پہلے تم اپنے ماں باپ کا نعرہ لگا لو، ہندوستان کا خواجہ بھی خوش ہو جائے گا، کربلا کا راجہ بھی خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض رہے، پیغام سنو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض رہے تو اجمیر چھوڑو، بغداد چھوڑو، کعبے کا طواف کرنا بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض رہے تو کعبے کا، میں کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہوں، کعبے کا طواف کرنا بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر مولا حسین کے سچے دیوانے بننا چاہتے ہو، مولا حسین کا پکا دیوانہ بننا چاہتے ہو تو عہد کرو، آج کی مجلس کے بعد پوری دنیا ناراض ہوئے تو ہوئے، ماں باپ ناراض نہ ہوئے۔ اب مولا حسین کا ایک جملہ بول دوں ماں باپ کے تعلق سے، بول دوں، اگر آپ بیٹا ہو، آج بیٹا ہو نا، کل آپ بھی باپ بنو گے نا۔ جنہیں باپ بننے کا شوق ہے وہ میرے جملے کو غور سے سنے، اور جسے باپ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے اس سے میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جنت جیسا سکون چاہیے، دنیا میں جنت جیسا سکون چاہیے تو ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، ایسا ہی سکون ملے گا جیسے جنت میں ملے گا۔ چاہیے تو ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، ایسا ہی سکون ملے گا جیسے جنت میں ملتا ہے۔ لیکن آج تمہاری جنت کہاں ہے پتا ہے؟ ماں کی گود میں جنت نہیں تلاش کرتے ہو، سسرال میں جا کے، سسرال میں جا کے۔ لیکن تمہاری جنت کہاں ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساس کو لات جوتا لگا دو، ہماری بھی ساسیں سنے گی وہ بھی بتائے گی ہم کو، اس کا بھی حق ہے، لیکن تمہاری جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اس لیے پہلے ماں باپ کو خوش کر لو، جب ماں باپ خوش تو رب خوش، اور رب خوش تو سب خوش۔ آخری جملہ، بس آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے میں بول رہا ہوں، وقت میرا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو میں اس ٹاپک پہ مزید گفتگو کروں گا۔ بس مولا حسین نے ایک مرتبہ، خدا کے واسطے مت پیسہ دو مجھے، لیکن آپ میری باتوں کو سن لو، میں بڑی قیمتی وقت نکال کر کے آپ کے بیچ آیا ہوں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ اپنی امی کے ساتھ کھانا کھانا بند کر دیا، کھانا کھانا
बंद कर दिया। हजरत फातिमा ने पूछ लिया कि बेटा मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया, मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा। मौला हुसैन कहते हैं अम्मी जान आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूँ। हजरत फातिमा ने पूछ लिया बेटा जब मुझसे नाराज नहीं, मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रहा है, मेरे दस्तरखान पर बैठ क्यों नहीं रहा है। मौला हुसैन के दीवानों, मौला हुसैन का जवाब सुनो। मौला हुसैन ने कहा अम्मी जान नाराजगी की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तकलीफ की वजह से नहीं खा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके साथ खाना खाना इसलिए बंद कर दिया है कि जब आपके दस्तरखान पे बैठता हूँ तो सब खाना आप मुझे खिला देती है, आप भूखे रह जाती है, और मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि माँ भूखी रह जाए, बेटा शिकम शेर हो जाए। क्या कहा, क्या कहा, अम्मी जान नाराजगी की वजह से नहीं खा रहा हूं, इसकी कोई बात नहीं है। जैसे आप कहते हो ना बच्चा खा लिया मतलब बाप ने खा लिया, बच्चा ने खा लिया मतलब माँ ने खा लिया, बच्चा ने खा लिया मतलब दादा दादी ने खा लिया, होता है ना। फातिमा भी यही कर रही थी, खुद भूखे रह जा रही थी, मौला हुसैन को खिला दे रही थी। मौला हुसैन ने समझ लिया कि मेरी वजह से मेरी माँ भूखी रह जाती है, अब दस्तरखान पर बैठना ही नहीं है। लेकिन आज हमारा मुआशरा क्या है कि जब तक बच्चा रहता है, सुने इतनी कीमती तकरीर नहीं सुन पाओगे आप मेरे चले जाने के बाद। जब बच्चा होता है ना तो हर बच्चा कहता है बाप मेरा है, बाप मेरा है, बाप मेरा है, माँ मेरी है, कहता है कि नहीं। बच्चे लड़ते हैं ना, पूछ लो 3 भाई है छोटे छोटे, तीनों कहेंगे नहीं पापा मेरे है, तब तक दूसरा कहता है ना पापा मेरे है, तब तक तीसरा कहता है ना पापा मेरे है। लेकिन यही मर्द जब बड़ा हो जाता है, जवानी की मंजिलें तय कर लेता है, बीवी के 2 पट्टे की हवा मिल जाती है, जब अलहदा होता है तो क्या कहता है बाप तुम्हारा है, तब तक दूसरा भाई क्या कहता है कि बाप तुम्हारा है, तब तक तीसरा भाई कहता है कि बाप तुम्हारा है। ऐ मौला हुसैन के दीवानों, मौला हुसैन ने अपनी माँ के लिए खाना छोड़ दिया, मौला हुसैन ने अपनी माँ के लिए पानी छोड़ दिया, लेकिन आज तुम्हारा हाल क्या है कि तुम बाप को बांट रहे हो, माँ को बांट रहे हो, और तुम्हारा हाल ये होता है कि आज तुम कुछ मोड़ से क्या समोसे लाते हो, कुछ मिठाइयाँ लाते हो, कुछ फल फ्रूट लाते हो तो डिग्गी में करके रखते हो, माँ दरवाजे पे खड़ी रहती है, तकती रहती है, तुम उसकी नजरों से छुपा के ले जाते हो। जालिम बेटो, इस मौलवी का पैगाम सुनो, जो माँ तुम्हारे दिल की धड़कनों को जान सकती है वो तुम्हारी डिग्गी में क्या है वो भी जान सकती है। और याद रखो, तुम अपना बचपना याद करो कि जब तुम बच्चे होते थे, दरवाजे में तकते रहते थे, तुम्हारी माँ बाजार को जाती थी, तुम्हारा बाप बाजार को जाता था, तो जानते हो तुम्हारी माँ दूर ही से चॉकलेट दिखाना शुरू कर देती थी, तुम्हारी माँ दूर ही से बिस्किट दिखाना शुरू कर देती थी, ताकि मेरे बच्चे का वक्ती तौर पर दिल ना दुखे, वक्ती तौर पर भी मायूस ना हो। लेकिन जालिम बेटो, आज तुमने दिल्ली और बम्बे, कोलकाता और मद्रास की हवा क्या खा ली कि तुम आज जो है माँ की नजरों से छुपा करके तुम जो है होम मिनिस्टर को कुछ देने की कोशिश करते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारी मिठाइयों का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पैसे का मोहताज नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे समोसे का मोहताज नहीं है। जालिम, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज है, तुम्हारी माँ तुम्हारे प्यार का मोहताज है, तुम्हारी माँ तुम्हारे अकीदत का मोहताज है। इसलिए जो इलाहाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम हुसैन की मजलिस सजाते हो तो ये अहद करके उठो कि पूरी दुनिया नाराज होवे तो होवे, माँ बाप कभी नाराज ना होने पाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।